نغمہ رمضان 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 نغمہ رمضان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نغمہ رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا. ناظرین اکرام، روزانہ کی طرح آج پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے کریں گے. تو میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان حافظ فرمان عطاری صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے حافظ فرمان عطاری صاحب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آج کے ہمارے ثنا خوان آل نبی اولاد علی سید فرخ حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور پیارا کلام پیش کر رہے تھے سید فرخ حسین شاہ صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں اہل بیت اہل اصحاب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رازداری۔ میں گزارش کروں گا آج کی پروگرام کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا عبدال قادری صاحب سے کہ وہ اس پر ہماری رہنمائی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: ان اللہ یعمرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلھا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غسل اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جد نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا ہوا طیبہ میں ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا عرس پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ سرور دو جہان جان کائنات جان جہان کائنات لجپال کریم آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ ناز کے اندر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد، عزیزان من جتنے دوست احباب یہ پروگرام دیکھ رکھے ہیں، آپ کو HR اسلامک اسٹوڈیو سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اصلاحی بیانات سننے کا موقع ملتا ہے۔ تمامی دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ اس پلیٹ فارم کو دل کھول کے لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کی برکت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، اور جتنے احباب دیکھنے والے ہیں میری ان کے لیے دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کا صدقہ ان کے عزت آبرو علم کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے رازداری۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا: ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانۃ الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تودوا الامانۃ الی اہلھا، کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہلوں کے پاس پہنچائی جائیں۔ اسلام میں راز جو ہوتا ہے اس کو بھی امانت کہا گیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو راز ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس کو ظاہر کرنا یہ راز کے ساتھ خیانت ہے۔ امانت کے اندر اس کو خیانت قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہائی کے اندر آپ کو کوئی بات کہے تو سمجھو وہ شرعاً اس کی امانت ہے آپ کے پاس، تو آپ نے اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اسی طرح راز جو ہے یہ اسلام کے اندر مسلمان کے اوپر ایک امانت ہے، اور جو بندہ کسی کے راز کو بازاروں کے اندر اچھالتا ہے، کسی کے راز کو کسی کے اوپر بیان کرتا ہے، تو اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ وہ مسلمان کی عزت کو بازاروں کے اندر اچھال رہا ہے، اور جو اس نے اس کو امانت دی تھی وہ اس کی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث نبوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی بات آپ کے کان میں کہے اور بات کہتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھے، تو حضور فرماتے ہیں وہ بندہ آپ کو اپنی امانت دے رہا ہے۔ یعنی کہ تنہائی کے اندر اس نے آپ کے ساتھ بات کی، اور بات کرتے ہوئے وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے کہ کوئی سننے والا کوئی اور تو نہیں ہے اس بندے کے علاوہ، تو حضور فرماتے ہیں
جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو اپنا راز بتا رہا ہے، آپ کو اپنی امانت آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی امانت کی اندر دیانتداری کرنا یہ تیرے لیے جائز، یہ تیرے لیے حکم ہے کہ تو اس کی امانت کو حفاظت کرے، تو اس کی امانت کو محفوظ رکھے۔ اگر تو اس کی عزت کو بازار کے اندر اچھال دے گا یا کسی کے اوپر بیان کر دے گا تو حضور فرماتے ہیں تو نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ جب تو نے اس کے ساتھ خیانت کی تو کل بروز محشر اگر مالک نے پوچھ لیا، اگر وہ بندہ رب کے حضور کہہ دیا کہ مالک میں نے اس کو اپنا راز بتایا تھا تو اس نے میرے راز کو ظاہر کر دیا، تو اس دن بتا تیرا حال کیا ہوگا، جس دن کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ راز کی باتیں بتائی ہجرت سے پہلے۔ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو بتا دیا کہ بھائی ہم نے فلاں دن ہجرت کرنی ہے، رات کے اس پہر ہم نے سفر کرنا ہے، اور کس دن ہم نے ہجرت کرنی ہے، یہ سارا علم اللہ کے محبوب نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو دے دیا۔ اب جب ہجرت کا وقت آیا تو جناب صدیق اکبر کو بھی پتا تھا کہ آج کی رات ہم نے ہجرت کرنی ہے، اور آج کی رات ہم نے ادھر سے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا ہے، اور کس وقت جانا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سواری بھی تیار رکھی اور محبوب کا بلاوا آنے۔ اصل کے اندر جب سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ باتیں بتائی تو اس وقت جو دشمنان اسلام تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور ان کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے باتوں کو سنا جائے، اور جب مسلمان باتیں کرتے ہیں پھر اس کا اخذ نکالا جائے، ان کی باتوں کا ایک جامع کلام نکالا جائے۔ جب کلام نکالا جائے گا تو پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تاکہ مسلمانوں کی جتنی تدبیر ہیں وہ اس پر پسے ہو جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو بھی یہ راز ایک دیا کہ ہم نے اس دن ہجرت کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے، سرکار کے غلام بھی تھے پوچھنے والے کہ بھائی آپ نے کب ہجرت کرنی ہے، کب جانا ہے، محبوب نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ پر سیدنا صدیق اکبر نے کسی کو کوئی الفاظ نہیں دیا، کسی کو کوئی بات نہیں بتائی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اور اس قول سے ہمیں یہ ایک فائدہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ اگر راز نبی کا ہو تب بھی ظاہر نہیں بندے کو کرنا چاہیے، راز دین کا ہو تب بھی بندے کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اگر راز دنیا کا ہو تب بھی بندے کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر بندہ کسی کے راز کو اچھال دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کچھ منافقوں کے نام بتائے، فرمایا کہ حذیفہ یہ بندہ بھی منافق ہے، یہ بندہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام بتائے تو حضرت حذیفہ کو معلوم ہو گیا کہ ہماری مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اندر کون کون بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت کرتا ہے، کون کون بندہ حضور کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، کون بندہ حضور کے ساتھ پکی سچی محبت کرتا ہے، اور کون ہے جو حضور کی باتیں بھی سنتا ہے اور کافروں کو جا کے بھی باتیں بتاتا ہے۔ منافق کی حضور نے پہچان بتائی۔ تو اب جب پتہ چلا سرکار چلے گئے کشانہ نبوت کے اندر تو جناب سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا مسجد نبوی کے اندر، تو جناب سیدنا صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے حذیفہ تجھے اللہ کی قسم ہے، تجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے بتا دے کہ کہیں میرا نام ہی منافقوں کے اندر تو حضور نے نہیں لیا۔ دیکھیں یہ سرکار کے غلام تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی، دین مصطفیٰ سے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے پہلو کے اوپر اپنی زندگی کو اپنی سرکار کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو اپنا کردار بنایا۔ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان کا عشق اور ان کی محبت دیکھیں۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ حذیفہ تجھے اللہ کی قسم ہے بتا کہ کہیں حضور میرا نام تو حضور نے ان منافقوں کے اندر نہیں لیا۔ اب بات تو سیدنا عمر فاروق کی ہوئی نہیں تھی، اگر سیدنا حذیفہ بتا دیتے کہ بھائی آپ کی بات نہیں ہوئی تو یہ راز نہ رہتا، یہ راز نہ رہتا، کیونکہ محبوب نے ان کو راز کی بات بتائی تھی اور فرمایا تھا یہ بندہ منافق ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ عمر میں تجھے نہیں بتا سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں بتا سکتے؟ فرمایا یہ اللہ کے محبوب کا راز ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کا راز بازاروں کے اندر اچھالے گا، کسی کا راز ظاہر کرے گا تو بروز محشر رب اس کے رازوں کو بھی ظاہر فرما دے گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی محبت تھی کہ یہ راز کی جو باتیں تھیں یہ اپنے دلوں کے اندر دفن کر لیتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ آپ سرکار کی بارگاہ ناز کے اندر حاضر ہوئی تو میرے محبوب نے آپ کے کان کے اندر ایک بات کہی تو آپ رونے لگ گئی۔
پھر سرکار نے تھوڑی دیر کے بعد دوسری بات دوسرے کان کے اندر کہی تو آپ مسکرانے لگ گئی۔ اب سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ منظر تکا اور دیکھا کہ پہلے سرکار نے کچھ بات کی ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اور سرکار نے پھر بات کی ہے تو آپ مسکرانے لگ گئی، یہ معاملہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ تو اللہ پاک نے ان کو عزتوں سے نوازا تھا، ایک امہات المؤمنین تھی اور دوسری نبی کی شہزادی تھی، پر ان کا مقام جو وراء الورا ہے، مثال کے طور پر اپنے معاشرے کی عورتوں کی بات کر لیتے ہیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں اگر وہ کسی کا راز کسی کو بتا دینا تو ان کے پیٹ کے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ چلے اس نے مجھے بتایا میں ایک اور کو بتا دیتی ہوں، اور اس کو کہہ دیتی ہے کہ میں تجھے فلاں کی بات بتا رہی ہوں، تو نے کسی سے ظاہر نہیں کرنا، پھر وہ دوسرے کو بتا دیتی ہے، پھر وہ تیسرے کو بتا دیتی ہے، ایسے چلتے چلتے پورے محلے کے اندر آگ پھیل جاتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کے بندے کی یہ راز تھا اور فلاں بندے کا یہ راز آج بازاروں کے اندر اچھالا جا رہا ہے اور اس کی عزت کو پسپا کیا جا رہا ہے۔ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو شانیں ہیں اللہ پاک نے ان کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ بیٹی سرکار نے آپ کو کیا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اما جان میں یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے اور یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ کہتے ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا، سرکار کے وصال کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ راز بتائے اور بتایا کہ جب میں حضور کے پاس بیٹھی تھی تو سرکار نے میرے کان میں کہا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بھی بات کر دیں اسی موضوع کے اندر، موضوع تو کوئی اور بن جائے گا، پر ایک عقیدے کی بات جو میرے دل کو لگی، عقیدے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم اب ہماری موت پتہ نہیں کب آ جانی ہے، کب ہم نے دنیا سے جانا ہے، پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شانیں عطا تھی، جو طاقتیں عطا کی تھی، محبوب نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو آپ نے رونا نہیں ہے۔ تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے باپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ جب سرکار نے اپنی صاحبزادی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پھر سرکار نے فرمایا کہ میں تجھے خوشخبری بھی ایک دیتا ہوں۔ فرمایا ابا جان وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا خوشخبری یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا سب سے پہلے اگر میرے ساتھ کوئی ملاقات کرے گا تو وہ تو ہو گئی، سب سے پہلے تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی۔ تو سیدہ طیبہ کی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا 6 ماہ کے بعد آپ کا بھی وصال اقدس ہو گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب تک سرکار حیات رہے سیدہ نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا، جب سرکار کا وصال ہوا تو پھر آپ نے بتایا کہ یہ معاملہ تھا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو راز ہے یہ مسلمان کی امانت ہے، تو اس کو بندہ مومن کو چاہیے کہ اس کی مال جان، اور میرے کریم آقا صلی اللہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضور فرماتے ہیں کہ مومن بندہ وہ ہے، مومن بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کے دولت کی اس کے ہاتھ سے حفاظت کی جائے۔ اور مسلمان جو آج کل کے مسلمان ہیں اللہ ماشاء اللہ ہو چکے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ محبت والی بات کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میرے گھر کے معاملات ایسے ہیں، میرے گھر کے راز ایسے ہیں، آپ کے کاروبار کے طرح طرح کے معاملات انسان ایک دوسرے کے ساتھ بیان کر دیتا ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے راز کی حفاظت کریں، ہم اس کے راز کو بازاروں کے اندر نہ اچھالیں۔ ہمیں ایک گندی بیماری لگ چکی ہے کہ ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ عروج پانے لگ جاتا ہے تو ہم اس کا حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو عروج اللہ نے کیوں عطا کیا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ صحیح صالح اپنا اچھے طریقے سے اپنا مال اکٹھا کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی عزت کو گندا کرنے کے لیے، اس کی بدنامی کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے گناہ اس پہ، طرح طرح کے الزامات اس پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جس طرح میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں اسی طرح میں اپنے بندہ مومن کی بھی، بھائی کی بھی عزت کی حفاظت کروں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی راز کی حفاظت کرے، اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ تو اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں مسلمانوں کے عیب، مسلمانوں کے راز چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں جو کسی بندہ مومن کا راز دنیا کے اندر چھپائے گا تو محبوب فرماتے ہیں کل بروز محشر رب اس کے رازوں کو چھپا لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
احسن طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں، سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اور جتنے احباب سننے والے ہیں اگر کسی کے دل کے اندر یہ عیب اور اس طرح کی غلاظت اور اس طرح کی بیماری ہے تو وہ اپنی بیماریوں کو دور فرمائے، اپنے عیبوں کو دور کرے اپنے دلوں سے، اور محبتیں بانٹے معاشرے کے اندر، اور کوشش کرے کہ مسلمان کے راز کو بھی چھپائے۔ جب آپ اس کے راز کو چھپاؤ گے اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اللہ پاک کی حضور دعا ہے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی حضرت صاحب نے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نغمہ رمضان، نغمہ